السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، یہ عبداللہ نامی غیر مقلد ہیں، ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی کا رد بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی علمی شخصیت ہیں۔ تو اس سلسلے میں شہباز انجینئر شہباز بھائی نے ان سے فون پر بات کی، کال کی انہیں، اور کال پر بات ہوئی ہے، تو سن لیجئے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، غیر مقلدین کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے، تو بڑی زبردست کلپ ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ وہ کل میں نے کال کی تھی تو آپ کے بھائی نے اٹھائی تھی، انہوں نے پھر آپ کا نمبر دیا۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ نہیں جی، کون آپ؟ میں شہباز، حیدرآباد۔ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بھائی ہیں نا؟ جی جی، ماشاءاللہ کافی علمی شخصیت معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی طالب علم ہے ہم۔ جی طالب علم ہے ہم۔ جی جی، لیکن ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز تو بڑی زبردست ہوتی ہیں، جو آپ قریشی کو جواب دے رہے تھے، آپ قریشی صاحب کو۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اکثر روایت پیش کرتے ہیں ترک رفع الیدین پہ، جی جی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے تو احناف کے بڑے بڑے جو محققین ہیں، انہوں نے سفیان بن ثوری رحمہ اللہ کی جو تدلیس کا مین مسئلہ ہے نا، اس کی روایت میں اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کی تدلیس کی وجہ سے مختلف جگہ پہ روایت کو ضعیف مانا ہے۔ یہاں پر بھی ان کی تدلیس ہے، اور جو ہے سماع کی صراحت نہیں ہے سماع کی۔ اچھا، مثال کے طور پہ احناف کا کوئی حوالہ؟ احناف کے حوالہ جات آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے پھر۔ اچھا، یہ کہتے ہیں وہ ابن حجر اسقلانی نے اور علماء حدیث نے کہا ہے دوسرے طبقے کا مدلس ہے، وہ لکھا ہے، لیکن خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو اس طبقے کے اندر لکھا ہے جس طبقے کے اندر جو ہے وہ مدلس راوی کی معان آن والی روایت قبول نہیں ہوتی۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ بھی آپ کا حوالہ دے دیں گے۔ میں نے تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے نا؟ نہیں، واٹس ایپ دوسرا ہے، وہ میں آپ کو میسج کر دوں گا، لیکن اس پہ میسج کر دیجیے گا آپ، یہ حوالے جو بھی آپ کو چاہیے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو اہل حدیث علماء نے بھی یہ تائید کی کہ ان کی روایت صحیح ہے سفیان ثوری کی، خیر الکلام دیکھ لیں، تحفۃ الاحوذی دیکھیں۔ جی جی، وہ ان کی تدلیس کے بارے میں جو مختلف اقوال پیش کیے جاتے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی جو تدلیس ہے وہ تدلیس واضح جب ایسے راوی سے ہے جس سے ان کا نہ لقاء ثابت ہے نہ سماع ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر ایسی صورت میں جب سماع کی صراحت بھی نہیں ملتی تو پھر اس روایت کے اوپر کوئی بھی نہیں مانتا کہ یہ روایت ٹھیک ہے، اور ان کی یہ تدلیس اور اس کیٹیگری کی کوئی روایت جو ہے نا وہ مقبول ہو نہیں۔ اس طرح کی روایات موجود ہیں ان کی کلی طور پر۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس کا مفہوم جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، کلی طور پہ ان کی تدلیس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا، ہاں بعض قرائن کی روشنی میں ان کی تدلیس جو ہے وہ اس کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وہ ان کو مسلمہ طور سے جو ہے نا غیر مذہب قرار دے کے مان لیا جاتا ہے، لیکن کلی طور پہ ان کی تدلیس سے احناف بھی بری نہیں ہے، یعنی احناف کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ کیونکہ کئی ایک مقامات پہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس کی وجہ سے احناف نے بھی اسی تدلیس کی وجہ سے اور سماع کی صراحت ان کے بقول نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی ان کی روایات کو رد کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ حوالہ جب بھیج دیں گے آپ یہ لکھ لیں سارے پوائنٹ۔ ہاں وہ آپ بھیجیے گا۔ یہ کفایت اللہ ثنابلی نے صاحب نے جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کتاب لکھی ہے اس میں تو کہا ہے کہ کفایت اللہ ثنابلی صاحب نے، ہاں جی، اس پہ لکھا تھا ان کا انحنا بالاتفاق حجت، امام ذہبی کا قول نقل کر کے کہا ہے، اور اس پہ 15 علماء کی تقریرات ہیں پاکستان ہندوستان کے۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کی کوئی ایسا قول نہیں ہے کہ ان کی ہر جگہ پہ تدریس غیر مضر ہے،
کوئی ایسا قول ہے تو آپ وہ پیش کریں. نہیں وہ ایسا ہی قول ہے نا, انہوں نے کہا یہ دلیل التدلیس ہے اور ان کا انانا حجت ہے, یہی تو قول ہے. یہ آپ مجھے بھیجیے گا. ہاں حافظ ابن حجر نے بھی تو یہی بات کی ہے نا. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس ہے, ٹھیک ہے جی. احناف کہتے ہیں کہ یہاں تدلیس جو ہے وہ مضر نہیں ہے. اقوال پیش کرتے ہیں وہ والے جہاں پر ان کی تدلیس جو ہے وہ مضر نہیں ہے, تو وہاں پہ ان کی مقبول ہو رہی ہے, تو وہی قول یہاں فٹ کرتے ہیں. کسی روایت کے بارے میں کرتے ہیں نا, وہ اصولی حکم بتا رہے ہیں, کسی روایت پہ بحث نہیں ہے. کفایت اللہ صنابلی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی اگر مطلقاً تدلیس غیر مضر ہے, مقبول ہے, اور یہ معنن ہی شمار ہوتی ہے اگرچہ اس کی معید روایت بھی نہ ملے, تو پھر ایسی صورت میں پھر انہوں نے مختلف جو روایات ہیں ان میں اس کی تدلیس کی وجہ سے روایات کو رد کیوں کیا ہوا ہے آپ نے؟ اگر متفقہ طور پہ ان کی تدلیس جو ہے وہ مسلمہ ہے یا غیر مضر ہے نا, تو پھر وہ انہوں نے کیوں کیا ہوا ہے؟ اس میں دو احناف نے رد نہیں کیا میرے علم کے مطابق. اس میں دو چیزیں آتی ہیں, آپ سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ ایک ہے کسی خاص روایت میں ان کا تدلیس کرنا ثابت ہو, پھر لیکن جب تک یہ بات نہیں ثابت ہوتی تب تک ان کی ہماری روایت مطلق قبول ہے. یہی کفایت اللہ صنابی صاحب نے لکھا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک راوی ہے وہ کبھی کبھی غلطی کرتا ہے, تو جس خاص روایت میں اس کی غلطی ثابت ہو گئی دلائل سے تو وہ روایت رد ہوگی, ورنہ ساری روایات قبول ہیں. یہی تو ساری بحث ہے. یہی تو صراحت ہے. صراحت اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو صراحت ہے نا, کہ اگر وہ قلتو کے الفاظ کے ساتھ یا حدثتو یا اس طرح کے الفاظ کے ساتھ, میری بات سنیں, امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی کا مدلس ہونا یہ مسلمہ ہے کہ نہیں؟ مدلس ہونا مسلمہ ہے. مسلمہ ہے نا. تدلیس کیا ہے؟ یہ وجہ ذوف میں سے ہے کہ نہیں؟ میری بات سنیے گا, وجہ ذوف ہے میں سے ہے یا نہیں؟ اگر کسی, میری بات سننا, اگر کسی مدلس راوی کی معنن والی روایت آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں اصول حدیث میں جو پہلا اصول ہے وہ یہی ہے کہ اس کی صراحت پیش کی جائے. ٹھیک ہے جی, نہیں اس کی صراحت پیش کی جائے. آپ یہ جانتے ہیں کہ تدلیس کی تعریف کیا ہے؟ تدلیس ذوف کی اقسام میں سے ہے. ٹھیک ہے جی, تدلیس ثابت ہونا اور ہے, اور مدلس کا معنن روایت کرنا اور بات ہے. ہر معنن والی روایت میں تدلیس ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ بالکل واضح بات ہے, کیونکہ ہر معنن جو روایت ہوتی ہے کوئی مدلس کی بات کر رہا ہوں, سکہ کی تو بات ہی نہ ہو رہی, بات ہی مدلس کی. نہیں مدلس سکہ تو ہوتا ہی ہے بھائی, ضروری نہیں ہے مدلس جو ہے وہ تدلیس کی وجہ سے مطلقاً سکہ نہیں ہوتا. یہ بھی آپ نہیں مطلقاً سکہ نہیں ہوتا. سفیان ثوری مطلق سکہ ہے یا نہیں ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس کی وجہ سے ان کے اوپر جرح موجود ہے. نہیں ہے نا, کی روایات آپ مجھے ایک حوالہ دیں کہ سفیان کی والی روایت ضعیف ہوتی ہے, ایک حوالہ پڑھ دیں. میں آپ کو بدی الدین راشدی صاحب کا حوالہ دیتا ہوں. بدی الدین راشدی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی تدلیس قبول ہے. میں کہاں پر قبول ہے نا, یہ پوری بات کی نہیں پوری بات کیا اپنی روایت پہ جہاں معنن پہ جرا ہی انہوں نے بولا اس کی والی روایت قبول ہے, دوسرے طبقے کا ہے. اس لیے ابن حجر نے بھی یہ کہا کہ ائمہ حدیث ان کی تدلیس برداشت کرتے ہیں. کیا برداشت کرتے ہیں؟ تدلیس اور حدیث صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ امام تھے یا کم تدلیس کرتے تھے, جیسے ابن عیینہ اور ثوری. طبقات المدلسین صفحہ نمبر 2. بالکل ٹھیک بات ہے, میں یہ بات سمجھا رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ تدلیس جہاں پر ان کی غیر مضر ہو جاتی ہے, جہاں پر کوئی قائن آ جائے یہاں, یا جہاں پر کوئی صراحت آ جائے, وہاں پہ صراحت پوچھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روایت ہے نا وہ عاصم بن کلیب سے نہیں سنی ہے سفیان ثوری نے, یہ صراحت دکھا دیں. آپ خود مانتے ہیں کہ یہ مدلس ہیں, ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں, محدثین بھی مان رہے ہیں نا, آپ کے اکابر بھی مان رہے ہیں, وہ پھر بھی قبول کر رہے ہیں روایت. وہی میں بتا رہا ہوں نا. اور آپ کے احناف نے بہت سارے مقامات پہ ان کی تدلیس کی وجہ سے مختلف مقامات پہ روایات کو نہیں مانا کہ بالکل ایسا نہیں. میں آپ کو آپ الزامی بات کرتے ہیں یا کسی خاص روایت میں دلائل سے ثابت ہو جائے کہ اس نے اس راوی سے سنی نہیں, ایسے ہی ان سے بیان کر دی, تب بات اور ہے. یہی بات کفایت اللہ صاحب نے لکھی. جب تک یہ بات مبہم ہے تو مطلق ان والی روایت قبول ہے. یہ تو اصولی بحث تو یہی چل رہی ہے نا.
آپ آپ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی میرے کہنے پہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کتاب پڑھیں سنابلی صاحب کی، وہاں بھی انہوں نے کیوں بحث کی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ وہاں ابن خزیمہ کی روایت آتی ہے جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، وہاں بھی سفیان عن عاصم بن کلیب ہے، ہماری حدیث جو ترک رفعین کی عبداللہ بن مسعود کی وہاں بھی سفیان عن عاصم بن کلیب ہے، تو دونوں جگہ عاصم بن کلیب ہے، تو وہاں وہ قبول ہے، اس لیے انہوں نے دلائل سے اس کا رد کیا کہ بھائی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا سفیان عن پہ۔ یہاں پر تھوڑی سی سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر سینے پر ہاتھ باندھنے والی حضرت عاصم بن کلیب سے ان کے ساتھ روایت کریں امام سفیان ثوری، تو وہ تدلیس میں یہ بالکل واضح اس کی تعریف میں شامل ہے کہ اپنے شیخ سے کچھ روایات سنی ہوتی ہیں لیکن مذکورہ روایت اپنے شیخ سے نہیں سنی ہوتی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ سنی ہے یہ نہیں سنی یا یہ سنی ہے وہ نہیں سنی؟ میں کہہ رہا ہوں جب آپ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی صحیح ہے تو ہماری کیوں نہیں سنی اس نے بھائی؟ دونوں صحیح ہوں گے یا دونوں صحیح مانے آپ؟ وہی میں بتا رہا ہوں نا، اگر عاصم بن کلیب سے وہ والی روایت جو ان کے ساتھ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، چاہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی ہے، اگر اس کی صراحت باسند صحیح موجود ہے تو پھر وہاں پر تدلیس غیر مضر ہوگی نا۔ یہاں پر آپ بات پوری نہیں سنتے، پوری سنیں۔ یہاں پر اگر یہاں پر ملتی ہے صراحت تو وہاں پہ جو معانہ کا جو عذر ہے یا تدلیس کا عذر ہے یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر تدلیس ہے، ٹھیک ہے جی، تدلیس ہونے سے یہ وجہ ذوف ہے، ٹھیک ہے، آپ اس صراحت پیش کر دیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی میں صراحت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی میں نے روایت پیش کی ہے، میں تو آپ کے کاتب کا حوالہ میں دیکھ کیوں رہا ہوں۔ جب میری بات سنیں نا، جب آپ کے ساتھ آپ مجھ سے تب یہ سوال کریں جب میں وہ روایت آپ کے سامنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی بات ہو گئی اب میری سن لیے گا بھائی جان۔ بات یہ ہے کہ ابن حجر نے جو یہ لکھا ہے وہاں صراحت نہیں، انہوں نے لکھا ہے تیسرا چوتھا پانچواں طبقہ جو ہے نا وہ حدثنا یا اخبرنا یا سمعنا یہ کہے گا تب روایت قبول ہے، لیکن پہلے اور دوسرے والے کی تدلیس محدثین ائمہ حدیث نے برداشت کی ہے، حدیث صحیح سمجھی ہے۔ کفایت اللہ سنابلی صاحب بھی اسی کا دفاع کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود روایت کا نہیں ہے، اپنی سینے پہ ہاتھ باندھنے کے وہاں بھی سفیان عن عاصم بن کلیب ہے، انہوں نے صحابی کا قول لکھا ہے اور کہا ہے اس پہ اجماع ہے۔ شہباز بھائی کیا نام ہے؟ جی شہباز بھائی، میں نے ان ساری باتوں کا جواب پہلی بات میں ہی دے دیا تھا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اگر ان کی تدلیس مطلقاً مضر نہیں ہے تو پھر احناف نے ان کی تدلیس کی وجہ سے بہت سی روایت کو ترک کیوں کیا ہے؟ وہ آپ نے کہا، میری بات سن لیں، آپ نے کہا مجھے حوالے پیش کر دیں۔ جی آپ مجھے واٹس ایپ پہ ایک حوالہ ذکر کر دیں کہ جہاں پہ نہ الزامی جواب ہو نہ خاص روایت میں سفیان ثوری کی تدلیس ثابت ہو گئی ہو کہ بھائی اس نے واقعتاً اپنے اس شیخ سے یہ روایت سنی ہی نہیں دلائل سے، تب بات اور ہے، یا الزامی طور پہ ہو یا کسی کی بات نقل کر رہے ہوں تب بات اور ہے، ورنہ تو احناف کے یہاں تو یہ اصول ہی نہیں ہے تدلیس والا جو ہے، آپ کو پتہ ہے یہ تو شوافی کے اصول ہیں، اس پہ بھی اہل حدیث حضرات پرانے علماء اہل حدیث بلکہ آج ارشاد اللہ قصری صاحب نے تو رد کیا زبیدی صاحب وغیرہ کا اس مسئلے میں، اصول مسئلہ تدلیس اور منہج محدثین کتاب لکھی ہے خبیب بصری صاحب نے، آپ یہ کتابیں پڑھیں، آپ کی سنابلی صاحب کی پڑھیں، اس میں مطلق قبول کیا انہوں نے۔ میں نے اپنی چوتھے درجے کے اندر یہ کتاب اللہ سنابلی صاحب کی کتاب کو پڑھ لیا تھا۔ میں آپ کو ایک منٹ میری بات سن لیں، آپ اور میری بات اس بات سے ختم ہو گئی ہے کہ مطلقاً ان کی تدلیس مضر کا میں نے یہ کہا ہے کہ ان کی تدلیس مطلقاً جو ہے یہ غیر مضر نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلقاً ان کی تدلیس قابل قبول ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ کوئی ایسی روایت بیان کرتے جبکہ میں نے کہا احناف کے ہاں بھی بہت ساری احادیث کو ان کی تدلیس کی وجہ سے صراحت نہ ہونے کی وجہ سے بقول احناف کے بہت سی روایت رد کیے گئے۔ میں آپ کو روایات سینڈ کر دوں۔ سنابلی صاحب نے کیا موقف اختیار کیا اور آپ کے دیگر ارشاد اللہ قصری صاحب والے نے وہ بتا دیں۔ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض لوگ کسی کی ذاتی موقف کو مثلا میری بات سنیں، انہوں نے محدثین سے نقل کیا ہے، ذہبی، ابن حجر اسقلانی، امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی اور پتہ نہیں کتنے حوالے انہوں نے دیے بھائی۔ دیکھیں، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ذکر کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے، آپ ذرا وہ پڑھیں۔
میں نے پڑھا ہے، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. پہلے تدلیس والے مسئلے میں امام ترمذی کو ذکر کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر تدلیس وہاں پر باسراہ تدلیس وہاں غیر مضر ہے تو پھر کس وجہ سے عبداللہ بن مبارک نے اس روایت کو غیر ثابت کہا ہے؟ کس وجہ سے کہا ہے یہ تو آپ بتائیں گے نا. دیکھیں آپ دفاع کریں نا، پھر کس وجہ سے کہا آپ بتائیں. بھائی جرا غیر مفسر قبول ہی نہیں ہوتی. امام ترمذی نے اس جرا کو رد کیا ہے، امام ترمذی نے اس جرا کو قبول نہیں کیا. میری بات سنیں نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ محدث نہیں ہے؟ بالکل ہیں. کتنے بڑے امام ہیں؟ بالکل ہیں. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. جی. ایک اعلیٰ مقام ہے نا ان کا. جی جی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. ان کا قول امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کی روایت ذکر کرنے سے پہلے ذکر کیا ہے. ہاں تو بعد میں رد بھی کیا نا. چھپا جاتے ہیں. نہیں کوئی نہیں بات ہے نا. میری بات سنیں نا، ہمارے جو ترمذی چھپتی ہے اناف کے مکتبوں سے، اس میں کیا کٹا ہوا ہوتا ہے یہ قول. یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے بہت جگہ پہ تحریفات ہوئی ہیں. اہل حدیث حضرات نے کی ہیں بہت کچھ. بات کہیں اور چلی جائے گی. آپ مجھے لیلتن کو 20 رکعتن بنایا گیا ہے. اگر میں دکھا دوں امام صاحب کہتے ہیں ابو داؤد کے نسخے میں 20 رکعہ ہے. بہت ساری روایات پہ کہتے ہیں ابو داؤد کے نسخے میں 20 کیا گیا ہے. تحت سورہ کے الفاظ کو بڑھایا گیا ہے. اسی طرح 20 لیلہ کو 20 رکعتن بنایا گیا ہے. اسی طرح رفع الیدین کی حدیث کے اندر جوڑ توڑ کر کے بگاڑ کے نکال کے کہیں ڈال کر کے آپ بات سنتے کوئی نہیں. آپ نے اعتراض کیا بات. میں تو سن رہا ہوں. ہیلو برائے مہربانی پول کیجیے. ہولڈ پہ لگا دیا آپ نے. عبداللہ بھائی دوبارہ کرتا ہوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہباز بھائی. جی جی ہولڈ پہ چلا گیا. شہباز بھائی ہاں جی، وہ بھی اس میں اور کال آ گئی تھی ضروری. اچھا جو بھی آپ نے کہنا ہے نا اس کے بارے میں، ہماری جو بھی آپ چاہتے ہیں بات ہو تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دیں. ہاں تو بات تو پھر کال پہ ہی کریں گے نا. یہ واٹس ایپ پہ بہتر رہے گا. کیوں؟ بس ابھی وقت نہیں ہے کال سے. تو آپ وقت بتا دیں نا کس وقت کر لیں. ابھی پھر کچھ خیال سے. ہاں واٹس ایپ پہ بھیج دینا. اس میں واٹس ایپ پہ پھر آپ ٹائم طے کر لیں گے کال کا. نہیں آپ وائس کر دیں. ٹھیک ہے. کیوں بھائی میں چڑھا دوں گا پھر یہ کال. نہیں چلانے کا کیا ہے، ہم نے کون سا کوئی غلط بولا ہے. ٹھیک ہے ہم چڑھا دیتے ہیں بھائی آپ کو، لیکن مسئلہ تدریس آپ پڑھے ہیں. سنابلی صاحب کو آپ نے پڑھا صحیح سے نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے آپ کو. وہ تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ تدلیس آپ غلط بیان کر رہے ہیں نا. میں نے تو یہ ذکر کیا ہے. آپ یہیں پہ حوالے ذکر کر دیتے، ایک دو واٹس ایپ پہ دیکھ لیتے. چلے پھر دیکھ لیں. کیا دیکھ لیں ذرا سارے میسج کریں مجھے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کرتا ہوں آپ کو نا میسج. السلام علیکم.